ناظرین، اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسے ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ کبھی بھی اپنے دکھ پر لوگوں کی گواہی نہ لو، دکھ کو خاموش کر دو اور اپنے غم کو پی جاؤ اللہ کے لیے اور اللہ کی راہ میں، یہ سوچ کر کہ یہ مصیبت اس کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ خدا کی طرف سے آنے والی چیز کا مخلوق کے سامنے گلہ نہ کرو، اور مخلوق کے ظلم کا اللہ کے سامنے گلہ نہ کرو۔ یہ غریب آدمی کی سخاوت ہے، ایسا کرنے سے اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مجھے 100 ثبوتوں کے صفحات کے ساتھ بھی یقین دلوائے کہ انسان بدلتا نہیں، تو میں ہر ایک ثبوت کے ٹکڑے کر کے کہوں گا کہ انسان سے زیادہ جلد بدلنے والی دنیا میں کوئی چیز نہیں، پھر وہ چاہے کتنا ہی محبت جتانے والا ہی کیوں نہ ہو۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا، اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ ہر ایک سے دعا لو، مگر کبھی بھی کسی کی بد دعا نہ لو۔ پریشانیاں صرف مکافات عمل کے تحت نہیں آتی، کچھ آزمائشوں کے طور پر، کچھ سبق دینے، کچھ نیکیاں دینے، اور کچھ مستقبل کی تیاری کے لیے بھی آتی ہیں۔ ناظرین، جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ اچھی زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ جو کامیابی کے نشے سے دماغ کو اور ناکامی کے صدمے سے دل کو متاثر ہونے نہیں دیتے۔ زندگی میں اچھے الفاظ استعمال کیا کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ جو بھی ہم بولتے ہیں وہ باتیں آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں داخل ہو کر پوری ہونے لگتی ہیں۔ انسان اتنا بے بس نہیں ہوتا جتنا خود کو ظاہر کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمارے ساتھ جو کچھ غلط ہوتا ہے تو اس کے ہم ہی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ناظرین، خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے۔ چاہے تو دل جیت لے، چاہے تو دل توڑ دے۔ تعریف ایک بہت ہی مختصر دھوکہ ہوتا ہے جو اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ناجائز طریقوں سے حاصل ہونے والی خوشی ہمیشہ درد میں ہی ختم ہوتی ہے۔ جو لوگ محنت کے بغیر اور وقت سے پہلے زیادہ کی توقع کرتے ہیں وہ اکثر مایوس ہوتے ہیں۔ آپ بہت زیادہ پریشان ہونے سے اپنی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کپڑوں کا دھونا رنج و غم اور خزن و ملال کو دور کرتا ہے۔ دوسروں کی کامیابی پر فخر ضرور محسوس کریں، لیکن اپنا موازنہ ان کے ساتھ کبھی نہ کریں۔ اصل نقصان کی بات یہ ہے کہ ہم خود کو قابل نہیں سمجھتے